الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون قال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل عزت احترام میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے دو آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع انسان کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کے بعد
جس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات کو شمار نہیں کر سکتا. حضرت انسان سے لے کر ایک چینٹی تک ایک لاتعداد مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، اور ان تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا. ساری مخلوقات سے اس کو افضل بنایا، اشرف بنایا، اور ساری مخلوقات کا سردار اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا. اللہ رب العزت کو اپنی بنائی ہوئی تمام مخلوقات کے ساتھ محبت ہے، لیکن حضرت انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبت ہے. اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی، اس کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے برگزیدہ بندوں حضرات انبیاء کرام کو مبعوث کیا تاکہ میرے یہ بندے ہدایت اور کامیابی کی زندگی گزار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری رضا اور میری بنائی ہوئی جنت کے مستحق بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کو پیدا فرمایا، اور پھر جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنانے کے بعد زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تاکہ انسان کی فضیلت، انسان کا مرتبہ اور مقام واضح ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انسان کو بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ تو اس زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو اس میں فساد کرے گا. ہم تیری تسبیح، تیری پاکی، تیری ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے کہ میں نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو میں نے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس کائنات میں سب سے پہلے بننے والے
جنات کو اللہ نے آگ سے اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. لیکن اس مٹی سے بننے والے اس خاکی انسان نے تمام مخلوقات پر فضیلت اور شرف حاصل کیا. اب جب انسان اللہ کے احکامات اس کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. اور جب یہ گناہوں کی، نافرمانی کی، بے دینی کی زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے بڑے افسر انداز میں، بڑے اچھے انداز میں کی ہے. 4 قسمیں کھائی اللہ رب العزت نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے 4 قسمیں کھائی اللہ رب العزت نے. مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، اس شہر امن والے شہر کی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے احسن انداز میں پیدا کیا. تو مٹی سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی، اور اس کی تخلیق کرنے کے بعد اس کو مسجود ملائکہ بنایا. فرشتوں کو اللہ نے فرمایا جھک جاؤ. فرمایا میں مٹی سے ایک انسان بناؤں گا. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. جب کہا تیرے رب نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور جب اس انسان کو، اس بشر کو بنانے کے بعد اس کو میں برابر کر دوں اور اس کے اندر میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کیا کرو؟ اس کے سامنے سجدہ کرو، جھک جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب تمہارے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بناتا ہوں، جب اس کی تخلیق مکمل ہو جائے میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونک کر ایک کامل انسان بنا دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے جھک جاؤ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اللہ رب العزت کی
اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب کے سب فرشتے حضرت آدم کے سامنے سربسجود ہوئے. سب نے تعمیل حکم کی الا ابلیس، مگر شیطان نے انکار کیا. اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان تجھے کیا ہوا، کس بات نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. کہنے لگا میں اس بشر کو کیسے سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. خلقتنی من نار وخلقته من طین. باری تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اور آگ کا کام ہے ہمیشہ بلندی کی طرف جانا، اوپر کی طرف جانا، اور مٹی ہمیشہ نشیب کی طرف جاتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے. میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ نہیں کرتا. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ رب العزت نے فرمایا نکل جا میری جنت سے، بے شک تو مردود ہے. سب سے پہلے بشر کو، انسان کو حقیر سمجھنے والا شیطان تھا. اللہ رب العزت نے تو انسان کو فضیلت دی، اس کو مرتبہ اور مقام دیا، سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو. جنہوں نے سجدہ کیا وہ آج بھی اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں. اور جس ابلیس شیطان نے انکار کیا، انسان کو حقیر سمجھا، اپنے سے ڈاکٹر سمجھا، وہ آج بھی مردود ہے، قیامت تک مردود رہے گا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان آیات میں انسان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور پھر انسان کے سب سے بڑے دشمن کا بھی ذکر کیا کہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں حقیر سمجھا. ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. اللہ نے بنی آدم کو، انسان کو عزت بخشی ہے. تمام مخلوقات پر اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے. تمام مخلوقات میں سے اللہ نے اس کو ممتاز بنایا. جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو عزت دی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں اس انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک
کہ جن میں انسانیت کی ایسی تذلیل ہوتی ہے، ایسی تحقیر انسان کی ہوتی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج باقی مخلوقات کی تو قدر ہے انسان کے ہاں، نئی قدر تو انسان کی نہیں۔ اور آئے روز ہمارے معاشرے میں، بالخصوص ہمارے ملک میں، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے خدا کی قسم۔ گزشتہ ہفتے میں، گزشتہ جمعے کو ہمارے اپنے علاقے میں جو واقعہ پیش آیا، کیا وہ دل سوچ نہیں ہے؟ کیا وہ دل کو چیرنے والا واقعہ نہیں ہے؟ کیا وہ انسانیت کو شرمانے والا واقعہ نہیں ہے؟ کیا اس واقعے نے انسانیت کی تذلیل اور تحقیر نہیں کی ہے؟ ایک بے گناہ معصوم بچے کو جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، شاید آسمان بھی اس واقعے پر رویا ہوگا، فرشتوں کو بھی رونا آیا ہوگا۔ یہ انسان اتنا ظالم ہے، جب یہ انسانیت سے گر جاتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک بے گناہ معصوم بچے کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ جس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کیا، جانتا بھی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا قتل ناجائز ہے، اس کا قتل حرام ہے، پھر بھی اس نے اس مسلمان کو قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا قاتل پر، ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ حضرت سالم بن ابو الجعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نابینا ہو گئے تو ایک مرتبہ ہم ان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اگر وہ توبہ کر لے تو اور ہدایت پر جم جائے تو پھر؟ فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، ایسے ظالم کے لیے کہاں ہدایت، ایسے کے لیے توبہ کہاں؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے قیامت کے دن وہ اپنے قاتل کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اور کہے گا باری تعالیٰ اس ظالم سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ کیا قتل ہونے والا مقتول حاشر علی قیامت کے دن اپنے قاتل کو پکڑ کے نہیں لائے گا؟ لائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کیا اس کے قاتل پر ہمیشہ اللہ کی لعنت نہیں برسے گی؟ لعنت ہو۔ کیا وہ لعنتی نہیں ہے ظالم کا بچہ؟ کیا وہ اللہ کے غضب کا مستحق نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کے بنائے ہوئے بڑے عذاب کا مستحق نہیں ہے؟
کسی مقتول کے بدلے میں نہیں. ایک تو یہ ہے کہ قاتل نے مقتول کو قتل کیا، اب بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے، یہ شریعت کا قانون ہے. ایک ایسے آدمی کو قتل کرتا ہے کہ جو کسی کا قاتل نہیں ہے، اور جو زمین میں فساد بھی پھیلانے والا نہیں ہے. جو ایسے انسان کو قتل کرے گا، فرمایا اس نے ایک انسان تو نہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو کسی ایک انسان کی جان بچائے گا، اس نے ایک انسان کی نہیں ساری انسانیت کی جان کو بچایا. اس کائنات میں سب سے پہلے ہونے والا بڑا گناہ وہ قتل تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. اس نے اس قتل کی، اس گناہ کی اس نے بنیاد رکھی ہے. اب سالوں گزر گئے، صدیاں گزر گئی، لوگ قتل ہو رہے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، قتل ہوتے رہیں گے قیامت تک. ہر ایک قتل میں جہاں قاتل ملوث ہے، وہاں قابیل بنیاد رکھنے والا بھی ملوث ہے، اس کو بھی پورا گناہ ملے گا. ہمارے علاقے میں صرف ایک بچہ قتل نہیں ہوا، ساری انسانیت کو قتل کیا جا چکا ہے. میرے دوستو، یہ قتل ہونے والا بچہ جس کے لیے آج، جس کو انصاف دلانے کے لیے آج کوئی آگے نہیں ہے، میرا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس بچے کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے. بے شک. اور اگر وہ بااثر افراد ہیں تو ان ظالموں کو بھی سب کے سامنے بے نقاب کیا جائے. کسی وڈیرے، کسی امیر گھرانے کا کوئی آدمی قتل ہو جائے، چند دنوں میں قاتل سامنے آ جاتے ہیں. یہ بیچارہ غریب ہے، اس لیے اس کے بچے کے قاتلوں کو سامنے ہی نہیں آ جایا. کیوں تعاون نہیں ہو رہا اس کے ساتھ؟ میرے دوستو، یہ محمد تسلیم کا بچہ قتل نہیں ہوا، یہ میں اور آپ میں سے ہر ایک کا بچہ قتل ہوا. ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اگر انتظامیہ اس معاملے میں تعاون نہیں کرتی، ہم ان کی غفلت اور خاموشی پر بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ان مظلوم والدین کو انصاف دیا جائے جس وجہ سے اس کے بچے کو قتل کیا گیا. اور جو ظالم معاشرے میں بدکاری پھیلا رہے ہیں، جو قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں اور بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، انتظامیہ کو چاہیے ان کو سامنے لائے. انہیں معلوم ہے، یہ معلوم کر سکتے ہیں، یہ سامنے لا سکتے ہیں. آج جہاں دیکھو بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور زیادتی ظلم کرنے کے بعد ظلم در ظلم یہ ہے، ایک تو عزتوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، دوسرا اس کی جان سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں. کون اس کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ میرے دوست، خدا را میں اور آپ کو چپ نہیں ہونا چاہیے. میں اور آپ بھی گھروں میں بچے رکھتے ہیں. آج اگر اس واقعے پر خاموشی اختیار کی جائے تو کل سارے بچے حاشر بن جائیں گے، سارے بچوں کو اسے قتل کر دیا جائے گا. ظالم دندناتے پھر رہے. انصاف ہونا چاہیے، ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے.
ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص قتل ہوا، اس کے بدلے میں بطور قصاص کے حضرت عمر نے 5 بندوں کو قتل کروایا۔ تو ہم پر اعتراض ہوا کہ حضور ایک کے بدلے میں آپ نے 500 کو کیوں قتل کرایا؟ فرمایا یہ 500 کے 500 اس کے قتل میں ملوث تھے، کسی نے مشورہ دیا، کسی نے منصوبہ بنایا، کسی نے دلالی کی اور کسی نے اس کو قتل کیا، یہ 500 اس کے قتل میں ملوث تھے، اس لیے میں نے سب کو قتل کروایا۔ خدا کی قسم اگر یہ پوری بستی والے اس کے قتل میں ملوث ہوتے تو میں ایک کے بدلے میں پوری بستی کو قتل کروا دیتا۔ یہ بڑا منصوبہ ہے میرے دوستو، یہ بڑی سازش ہے۔ ایک شریف بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی تعلیم کی پیاس بجھانے کے لیے جاتا ہے، راستے میں اس کو اٹھا کر اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس بیچارے کو بے گناہ قتل کیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے ظالم کرتے رہیں گے اور آپ خاموش رہیں گے؟ ہر طبقے کو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ آج 8-9 دن گزرنے کے باوجود بھی قاتل کیوں سامنے نہیں آئے؟ وہ کو خدائی مخلوق تو نہیں تھی، وہ کو قتل کرنے والے جن تو نہیں تھے، وہ یہی کہنے والے لوگ ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ فوراً ان قاتلوں کو بے نقاب کرے اور ان کو عوام کے سامنے لائے اور سخت سے سخت سزا ایسے تمام درندوں کو۔ ایک ماں اپنے بچے کو حمل کی صورت میں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر اس کو جنم دینے کے بعد کتنی مشقت اور تکلیف اس بچے کے ساتھ اٹھاتی ہے، پھر والدین اپنے بچے کے لیے کون سی محنت نہیں کرتے، کون سی قربانی نہیں کرتے، کون سے مشکل دور سے نہیں گزرتے، اور جب بچہ بڑا ہو جائے، وہ جوانی کے درجات میں، جوانی کے لمحات میں داخل ہوتا ہے، پھر والدین کی کئی امیدیں، کئی تمنائیں اپنے بچوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے کتنی امیدیں رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، پھر ایسے بچوں کو، پھول جیسے بچوں کو ظالم درندے ظلم کا نشانہ بنا کر انہیں ایسے بے گناہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں۔ میرے دوستو یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ نردوبہ کے قریب ایک نامعلوم لڑکی کی لاش ملی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے یہ بچہ قتل ہوا، ایک ہفتے بعد یہ لاش ملی ہے۔ یہ تسلسل ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر میری اور آپ کی زبانیں بند رہی تو۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں، خدا را ان ظالموں کو سامنے لاؤ۔ تم جانتے ہو، تم معلوم کرنے کی طاقت رکھتے ہو، تمہارے پاس سارے ذرائع ہیں، تم ان ظالموں کو بے نقاب کر سکتے ہو، اور اگر سب کچھ کر سکنے کے باوجود بھی، ان ظالموں کو سامنے لا سکنے کے باوجود بھی تم یہ کام نہیں کرتے ہو، تو جس طرح وہ قاتل حاشر کے قتل میں ملوث ہیں، اس طرح پھر تم بھی ملوث ہو، اور قیامت کے دن پھر حاشر علی مقتول تمہارا بھی گریبان پکڑے گا۔ اس لیے ہمیں علامہ بے رحم کھاؤ، ان ظالموں کو بے نقاب کرو۔ اللہ نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، ایک انسان کو قتل کرنا گویا سارے انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، چاہے وہ اعلیٰ درجات میں فائز انسان ہو، چاہے وہ ادنا ترین انسان ہو، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے میرے دوست۔ ہم محمد تسلیم کے غم میں پورے شریک ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے
کہ انشاءاللہ ہم ہر میدان میں ان کے بچے کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا اوپر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. بحیثیت مسلمان وہ ہمارا بچہ ہے. بچے سب کے سامنے ہوتے ہیں میرے دوستوں. ہمیں صرف اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، دوسروں کے بچوں پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. دوسروں کے بچے بھی ہمارے بچے. آج ہم کسی کے بچے کی اچھائی سوچیں گے، اس کا فائدہ سوچیں گے، کل کوئی ہمارے بچوں کے لیے اچھائی اور فائدہ سوچے گا. اور میرے دوستوں، خدا را جو میرے سامنے والدین کی صورت میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. آپ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں. اپنے بچوں کے دوستوں کی پرکھ رکھیں کہ میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. آج کی دوستی سراسر دھوکہ ہے. آج سب سے زیادہ دھوکہ انسان دوستی میں کھاتا ہے. کل تک دوستی رکھنے والے آج دشمن بن گئے. اعتماد میں لے کر اگلے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے یہ سارے کام دوست ہی تو کرتے ہیں. خدا اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائے. اپنے بچوں کو اپنے سے دور مت کریں. خود اپنے بچوں کے دوست بنے کہ تمہارے بچوں کا تمہارے سوا کوئی دوست نہ ہو. اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. اپنے بچوں کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھیں. میرا بچہ اگر رات 10 بجے گھر آیا اور میں اس سے نہیں پوچھتا کہ بیٹا تو کہاں تھا، تو اس کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں. آج آدھی رات گزر جاتی ہے، بچے باہر گلیوں میں پھرتے ہیں، سڑکوں پہ پھرتے ہیں، تو نہیں ہوتا. یہ ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. میں جہاں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، ان کے دوستوں کی چھان بین رکھیں، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے. خدا را اپنے بچوں کو موبائل رکھتے. آج ہم بچوں کو کیا کہتے، بھائی تو دامی پاس کر کے، نامی پاس کر کے، فلانا کم کر کے بیٹھ کر ٹچ موبائل لے کے دے. میرے پاس ایک بچے نے حفظ کیا. ایک مرتبہ میں موبائل کی دکان پہ گیا تو وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں نے کہا جی خیریت؟ اکھی جی میں اس نال وعدہ کیتا ہے کہ تو حفظ مکمل کر سے تو میں تجھے ٹچ موبائل لے کے دے سی. ٹھیک ہے کہ دے سر ٹچ موبائل. میں نے اس سے مسجد دکان میں کہا، مسجد میں بیٹھا، میں نے کہا مت کرو، بچہ بگڑ جائے گا. لیکن میں وعدہ کیتا ہے کہ خفا میں ٹھیک ہے. ابھی کیڑا کیسے پتر اس نے جا کے سامسنگ کے موبائل پہ آ کر رکھا جو 14,000 روپے کا سیکنڈ. اب اس نے موبائل لے کے دیا. دوسرے دن اس بچے نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. آپ اللہ پہ یقین کرو، وہ بچہ اس دن کے بعد بگڑتا بگڑ گیا. نہ منزل یاد رہی، نہ تعلیم رہی، نہ اسکول کا رہا، نہ دینی تعلیم کا رہا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ کفن کے رہے نہ دفن کے رہے، نہ خدائی ملا نہ مثال سن. ایک وکیل سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا استاد جی اپنی جوان بچی کو موبائل دے کر آپ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. بھائی تمہارے بچوں کے منہ سے ڈرے چلتے ہیں کہ تم ان کو موبائل لے کے دے دیتے ہو، تو کاروبار کرتے. اسکول میں بھی اتنے موبائل پاس، مدرسے میں بھی اتنے موبائل پاس، تو کیا پڑھائی ہوگی؟ اور ہم چیک بھی نہیں کرتے کہ موبائلوں میں کیا کچھ بھرا ہوا. ایک مرتبہ ایک بچہ میرے پاس پڑھتا تھا، پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو میں نے اس کے گھر پیغام بھیجا تو کہتے ہیں تو اس کو بڑا سخت بخار ہے جی کی میں بخار ہے. میں نے اس کے بھائی کو فون کیا، میں نے کہا یار تیرا بڑا پڑھنے نہیں آیا بیمار. وہ جب گھر میں پوچھنے کے لیے گیا تو امی نے کہا ہوگا کہ مجھے بڑا سخت بخار ہے اسے. اس نے جا کے رضائی اٹھائی تو میرے موبائل میں فلم دیکھ رہا ہے. اس نے مجھے فون کیا استاد جی اس کی چمڑی لاؤ.
پتہ ہی نہیں ہم سوچ رہے ہیں شاید بچہ سویا ہوا ہے، تھکا ہوا دن بھر کا پڑھ پڑھ کے بیچارہ، لیکن پتہ نہیں کہ وہ اپنے موبائل میں کیا کر رہا ہے۔ اس موبائل نے تیرے اور میرے بچے کا بیڑا گرک کر دیا۔ ہمارے بچوں کا نقصان سب سے زیادہ یہ چیز کر رہا ہے۔ میں انتظامیہ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، جتنی فحاشی اور یعنی پر مبنی لٹریچر ہے، جتنے ویب سائٹیں چل رہی ہیں فحاشی اور یعنی کی، ان کو فی الفور بند کر دیا جائے۔ اور آخر میں آپ سب کی رسالت سے انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حاشر علی مقتول کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ جو یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس بچے کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ہمارے سامنے ان کو لایا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ظلم کرنے والے کون ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ زیادتیاں کرنے والے کون ہیں اور یہ بچوں کا ریپ کرنے والے کون ہیں، یوں معصوم بچوں کو غلط کاریوں کے لیے استعمال کرنے والے کون ہیں، سامنے لائے گئے ضرور۔ جس طرح سودی کاروبار آج اب عروج پر ہے، کئی گھرانوں کو سود نے اجاڑ دیا، کئی گھرانوں کو اس قسم کے ظلموں نے اجاڑ دیا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں کیا جانے والا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انتظامیہ اپنا پورا کردار ادا کر کے ان قانونوں کو سامنے لائے گی، اور عدالت انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان مظلوم والدین کو انصاف دلائے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک دن فیصلے کا مقرر ہے، اس عدالت میں سارے سامنے آ جائیں گے، جہاں نہ کسی کی بدماشی چلے گی، نہ کسی کا اثر و رسوخ چلے گا، نہ کسی کی طاقت چلے گی، نہ کسی کی رشوت چلے گی، نہ کسی کی سیاست چلے گی۔ آج ہم ظلم کر کے سیاسیوں کے نیچے چلے جاتے ہیں، ان کے ہاں بنانے لیتے ہیں۔ میرے تمام سیاستدانوں سے، سیاست سے تعلق رکھنے والوں سے بھی مطالبہ ہے، بڑا مؤدبانہ ہم گزارش کرتے ہیں، خدا را اپنی سیاست بچانے کے لیے ان ظالموں کا ساتھ مت دو، ان ظالموں کا ساتھ مت دو۔ عزت دینا نہ دینا، ذلت دینا نہ دینا، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، میرے اللہ کے اختیار میں۔ اور اگر یقیناً آپ لوگ بڑے عہدوں میں فائز ہونے ہو کر مظلوموں کا ساتھ دو گے، ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، رب محمد کی قسم اللہ تمہیں مرتبے اور مقام سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مقتول کو درجات نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ والدین کو صبر نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسے ظالم درندوں کو، ایسے صفات درندوں کو اللہ سامنے لائے، اللہ تعالیٰ کو جس کو نابود فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔